هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت النور ہے، جس کا مطلب ہے روشنی، نور. یہ مدینہ میں اس کا اکثر حصہ نازل ہوا ہے. اس سورت کا موضوع جو ہے وہ عفت اور عصمت کے احکام ہیں، ستر کے مسائل ہیں، اور وحی کو بتایا گیا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے لیے اور اہل ایمان کے دلوں کے لیے ایک بہت بڑا نور ہے. اس سورت کو اگر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم مسلمانوں کو آپس میں رہنے کے جو اخلاقی، شرعی، دینی احکام جو ہیں، جن کا تعلق شرم سے ہے، حیا سے ہے، غیرت سے ہے، وہ بتائے ہیں. اور اگر شرم اور حیا اور غیرت کو کوئی پامال کرتا ہے تو ایسے شخص کو سزا بھی یہ سورت تجویز کرتی ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے احکام ہیں. ان سب کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے، ہماری سوسائٹی سے ہے. ہم مسلمان اپنے کلچر کو کس طرح بنائیں. وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم اسلام تو اپنے آپ کو، یعنی یہ تو دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر جب اسلام پر عمل کرنے کا وقت ہے تو ہم کہیں یہ ہمارے کلچر کی ایک روایت ہے. نہیں، وہاں اپنے کلچر کو چھوڑنا ہوگا. پھر اسلام کا دیا ہوا جو نظام عفت ہے اور عصمت ہے، اس کو اپنانا ہوگا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سورت کو پڑھ کے بہت سے لوگوں کو احکام کے مقابلے میں اپنا کلچر یاد آتا ہے کہ چونکہ ہمارا کلچر ہے تو اس کلچر میں انسان مسلمان تو ہے، اور مسلمان ہوتے ہوتے اگر خدا نخواستہ اس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو یہ ایک آدھ دفعہ ہو تو قابل معافی ہے، لیکن جو عادی مجرم ہو نا تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اسی طرح پردے میں، حجاب میں اگر کوئی خاتون ہے تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، مگر وہاں کا کلچر اگر یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہیں اگر کوئی اجنبی آ کے کہتا ہے السلام علیکم، کہ مجھ سے ہینڈ شیک کرو، تو بڑے سوبر طریقے سے اس کے ساتھ ہینڈ شیک کر لے، کوئی حرج نہیں. یہ کلچر ہے. تو اس طرح کے سو کالڈ جو نظریے ہیں یا لوگ ہیں ماڈرنزم کے قائل، وہ کلچر کی مار سے دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. یہ سورت ان کو آر دلاتی ہے، شرم دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکام ہیں تم ان کو خود نہیں سمجھ پاتے تو کم از کم ان کا غلط مفہوم تو لوگوں میں رائج نہ کرو. تو مدینہ میں یہ سورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. اس کے ایک ایک احکام کے بارے میں ابتدا میں اللہ نے سمجھا دیا کہ لوگوں سنو، سورتن، یہ سورت ہے، یہ سورت النور قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک پارٹ ہے. جس طرح پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور اس اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تم نے، اس کے ایک ایک مسئلے کو جاننا ہے. یہ اس لیے نہیں اتارا کہ تم اس کے کچھ حصے کو یہ کہہ کے تو لے لو کہ ہاں دین کا یہ حکم ہے، مگر کچھ حصے کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دو یہ ہمارا کلچر ہے. بلکہ سورتن، یہ ایک عظیم الشان سورت ہے. یہ تنوین جو ہے نا، سورتن کی تنوین، یہ تعظیم کی ہے. مراد یہ ہے کہ اس سورت کا ایک ایک حکم، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک شرعی فیصلہ
بڑا عظیم ہے، اس کو معمولی حیثیت نہیں دینی تم نے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلنا، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، اپنے لوگوں کو ملامت کرنا ہے جو خدا نہ خواستہ اس شرم اور حیا کے اور عفت کے مسائل کو پامال کرتے ہیں، ان کو سمجھانا ہے، ان کو مزید جرت نہیں دینی، اس کی غلط تعویلیں کر کے ان کے جرم کو ان کی نظروں میں ثواب نہیں بنانا بلکہ جرم بنانا ہے۔ سورتن، یہ ایک اہم سورت ہے، انزلناہا، نازل کیا ہے ہم نے اسے، ہم نے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کیوں نازل ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرضناہا، اور اس کے ایک ایک مسئلے کو ہم نے فرض قرار دیا ہے، اس کو فرض سمجھا جائے، اور جو سب جانتے ہیں کہ فرض کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اللہ کے نزدیک ایسا بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے بعض فرائض ہیں جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کی بڑی سخت قسم کی سزا بھی ہے، وہاں پھر حدود لاگو ہوتی ہیں، تعزیرات نہیں ہوتی، حدود لاگو ہوتی ہیں، اور انہی حدود کو اگر پامال کیا جائے تو قرآن مجید ان کی خود سزا تجویز کرتا ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے فرض کیا ہے اس کو، اس کی ایک ایک آیت کو۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کی ہم نے، دوبارہ کہا، اور نازل کی ہم نے، فیہا، اس آیت، اس صورت میں، آیات بینات، آیات بالکل واضح۔ کسی شخص کو بھی اس بات کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے ان واضح آیات کی مزید تعویل کرے یا اس کے معنی کو ہیر پھیر سے ڈسٹارٹ کر دے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ آیات بینات، یہ آیات ہیں بالکل واضح، آیات بینات، یہ ایسی آیات ہیں جس کی ایک ایک بات کلیئر ہے، واضح ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں کہ کوئی یہ شخص کہے نہیں جی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، ایک ایک مسئلہ کلیئر ہے۔ لعلکم تذکرون، یہ سب کچھ صورت اور اس کے مسائل جو ہم نے فرض کیے ہیں اور بار بار واضح دلائل دیے ہیں، یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے نظریے کو بھی، اپنے عمل کو بھی، اور جو مجرم ہے اس کا ساتھ نہ دو، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ رکھو، بلکہ خود تم نصیحت حاصل کرو۔ اس نصیحت کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم خود بھی اچھے انسان بنو گے، تمہارا اسلامی کلچر بن جائے گا، دوسرا کلچر رخصت ہو جائے گا، اور پھر تم ایک دوسرے کو اذیت بھی نہ دے سکو گے، ایک دوسرے کی عصمتیں پامال بھی نہیں کرو گے، اور نہ ہی تمہارے اندر کوئی ایسا مفتی ہوگا جو یہ کہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ حد ہے اس کو تم چھوڑ دو، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، نہیں، لعلکم تذکرون۔ یعنی یہ مسائل تمہاری زندگی کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور نصیحت کا سبق اس میں موجود ہے، اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو دانا اور سمجھدار لوگ اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بار بار خود ذاتی تجربے نہیں کرتے، اپنی رائے کو بیچ میں لا کے وہ اللہ کی جو نصیحت ہے اس کو وقتی طور پر ایک طرف نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور اپنی رائے کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، الزانیۃ والزانی، زانیہ یعنی عورت زنا کرنے والی، والزانی اور مرد زنا کرنے والا، فجلدو، پس کوڑے مارو۔ یہاں بتایا کہ زانی شخص یا زانی عورت، یا صاف سے لفظ ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ عادی زانی ہو۔ زنا کس کو کہتے ہیں؟
زنا ہی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک انسان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، چاہے وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اس سے ایک ناجائز جسمانی تعلق اس نے قائم کیا ہے. ناجائز بغیر نکاح کے جسمانی تعلق جو قائم کیا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، وہ زانی ہے یا زانیہ ہے. تو یہ ناجائز تعلق جو ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان دوسرے کو پکڑ لے، اسے گلے لگا لے، چومے چاٹے. یہ زنا نہیں ہے، بلکہ زنا یہی ہے کہ انسان اپنے یعنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورت کے ساتھ جسمانی تعلق اس طرح لگائے جیسا کہ ایک یعنی میاں بیوی کرتے ہیں. یعنی ایک خواہش ہوتی ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں. چونکہ یہ بغیر نکاح کے ہوتا ہے تو اس لیے اس کو زنا کہہ دیتے ہیں. تو بغیر نکاح کے کوئی بھی تعلق ہوگا، چاہے وہ گرل فرینڈ کا ہو یا بوائے فرینڈ کا ہو، اور جسمانی تعلق اگر قائم ہو جائے، یعنی انسان کا اپنا عضو جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے اور دونوں کی اپنی خواہش ہو بغیر نکاح کے، تو یہ زنا ہے. چاہے وہ ایک دفعہ کرے یا 10 دفعہ کرے، پہلی دفعہ اس نے کیا نا تو یہی زنا ہے، یہ ابتدا ہے اس کی. تو اب یہاں کہا گیا الزانیۃ والزانی، تو یہاں پر شریعت جو ہے وہ ذرا حد مقرر کر رہی ہے ایسے زانی کے لیے جو غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے. اب اس میں جو دیکھا جائے تو قرآن مجید میں جو ایک نسخ جو آیا ہے، نسخ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم نازل کر دیتا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتا تھا، پھر اس کے بعد جب دیکھتا کہ لوگ اب ٹھیک ہو گئے ہیں یا پٹڑی پہ آ گئے ہیں، یا ایسے لوگوں کے لیے، نئے لوگوں کے لیے اس قسم کے الفاظ برداشت کرنا ناقابل، الفاظ سننا، ایسی سزاؤں کو سننا ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو قرآن مجید سے اٹھا دیتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور لاتے ہیں، مگر وہ سزا برقرار رکھتے ہیں. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیحین میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطب الناس یوما، اپنی خلافت کے دوران بطور خلیفہ کے لوگوں کو ایک لیکچر دیا، اور اس میں فرمانے لگے کہ ان اللہ بعث محمدا بالحق، لوگوں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا تھا، وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، اور آپ پر کتاب کو نازل کیا تھا، فَكَانَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ الرَّجْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کتاب کی صورت میں نازل کیا تھا اس میں ایک آیت تھی جس کو آیت الرجم کہتے ہیں. حضرت عمر فرمانے لگے فَقَرَأْنَاهَا، ہم نے اس کو خود پڑھا، وَعَقَلْنَاهَا، اور ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھا، وَوَعَيْنَاهَا، اور ہم نے اس کو اچھی طرح یاد بھی کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس آیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا کہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا. پھر فرماتے ہیں فَأَخْشَى، مجھے ڈر لگتا ہے، إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پر ایک لمبا وقت گزر جائے اور پھر اس موقع پر ان یقول قائل، کوئی کہنے والا کھڑا ہو کے مفسر ہو، مجدد ہو یا متجدد ہو، ماڈرن ہو، کہیں وہ کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ دے کہ واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، اللہ کی قسم ہم تو قرآن مجید میں رجم کی آیت پاتے ہی نہیں، تو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟
کیوں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَيُضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، اس کی اس گمراہی سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا یہ فریضہ اس کو وہ چھوڑ بیٹھیں گے، کہیں گے کوئی رجم کی سزا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سیدنا عمر فرماتے ہیں وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا، کہ رجم کی سزا اللہ کی کتاب میں واقعی موجود ہے، عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْسَنَا، اس شخص کے لیے جو شادی شدہ ہو، وہ جب زنا کرتا ہے تو کتاب اللہ کی روح سے اس پر رجم کی سزا فرض ہے، ثابت شدہ ہے، چاہے وہ شادی شدہ من الرجال و او النساء، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو۔ اذا قامت البینہ، اور یہ سزا اس وقت امپلیمنٹ کی جائے گی جب کوئی واضح دلیل موجود ہو۔ او کان الحبل، یا عورت حاملہ ہو جائے، وہ حاملہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے، حمل بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ یہ زنا سے حاملہ ہوئی ہے۔ او الاعتراف، یا خود زانی اعتراف کر لے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں نے زنا کیا ہے، یا عورت زانیہ خود اعتراف کر لے کہ میں شادی شدہ ہوں مگر میں نے زنا کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جو صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو روایت کیا نبی علیہ السلام سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ زانی دو قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے عام لفظ ہے کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رجم کی جو آیت اتاری تھی، اب رجم کا لفظ جو تھا لوگوں کے لیے بڑا بھیانک تھا، خوفناک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ خوفناک لفظ قرآن مجید سے اٹھا لیا مگر سزا برقرار رکھی۔ سمجھ آئیے نا؟ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سزا تمام مسلم علماء جو تاریخ میں شروع سے لے کر اب تک آئے ہیں سب کا اجماعی مسئلہ ہے کہ شادی شدہ جو پہلے شادی کر چکا ہے، اس کو اس کی بیوی مل چکی ہے، وہ اپنی خواہش کو اس سے پورا کر رہا ہے، پھر وہ خیانت کرتا ہے کسی اور کی بیوی سے، کسی اور کی بیٹی سے، کسی اور کی بہن سے، چاہے وہ شادی شدہ نہیں ہے یا کنواری ہے، چاہے وہ شادی شدہ یا کنواری ہے، ان سے اپنی اس لسٹ کو، اپنی اس بری خواہش کو وہ پورا کرتا ہے۔ یہ انسان ہے؟ یہ تو جانور ہے، اور جانوروں میں بھی گرا ہوا جانور۔ سور کو دیکھا وہ کس طرح اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، کس طرح وہ قطار اندر قطار کھڑے ہو کے ایک مادہ کے ساتھ وہ اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بندہ بھی سور کی طرح ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی اس خواہش کو اپنی بیوی سے نہیں بلکہ اوروں سے پوری کرتا ہے۔ اس سے بھی بدتر ہے، اس کو تو جانور اللہ نے بنایا تھا، اس کو تو انسان بنایا تھا۔ تو ایسے انسان کو سر تاپا غلیظ قرار دیتے ہوئے، خبیث قرار دیتے ہوئے اللہ نے اس کی سزا یہی رکھی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا وجود ہی اب نہ ہو، نظر ہی نہ آئے، اور اس کو ایسی سزا دی جائے جو عبرت ناک ہو، پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ سزا دین نے رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں حد۔ حد اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ حد کی سزا اللہ اور اس کے رسول مقرر کرتے ہیں، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، کوئی مائی کا لال چینج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کو یہ جرت ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جو رجم کی سزا ہے وہ نہیں دینی چاہیے، یا اس زمانے میں تھی آج نہیں ہو سکتی۔ آج یہ ظالمانہ سزائیں، وحشیانہ سزائیں قرار پاتی ہیں، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کی بدنامی کو بھئی کون سا اسلام بدنام ہوتا ہے؟ اسلام تو نکھر کے آتا ہے۔
آپ لائیں تو صحیح ایک شادی شدہ کو، لائیں ذرا سامنے، لگائیں اس کو، رجم کریں، بنائیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان۔ کسی شادی شدہ کو یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بددیانتی کرے، خیانت کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عصمتیں بچیں گی اس سے، عزتیں پامال نہیں ہوگی، اور یہ مجرم جو بہت بڑا خائن ہے، اپنی بیوی کا بھی، اپنی اولاد کا بھی، اور دوسروں کی عزتوں کو بٹے لگاتا ہے، میں اس سے ترس کھاؤں؟ میں اسے کہوں کہ نہیں یہ عادی مجرم نہیں ہے؟ اس کے لیے تو میری زبان میں بڑے ترس کے لفظ آئیں کہ یہ عادی مجرم نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اگر وہ آ کے اعتراف کرتا ہے خدا خوفی کے ساتھ، تو میں اس کو کہوں یہ اوباش ہے؟ بتائیے اس سے بڑھ کر اوباش پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، بڑے قابل غور لفظ ہیں، یہ بڑا زور ہے، منوانا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہوں اللہ، میں یہ سورت نازل کر رہا ہوں، اس کے ایک ایک حکم کو میں فرض قرار دے رہا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، مگر جرت کی جا رہی ہے، تبدیلی کی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ الزانیۃ والزانی، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، والزانی یا زانی مرد ہو، فجلدو تو تم مارو، کوڑے مارو، جلد کہتے ہیں کوڑے کو، تو فجلدو فعل امر ہے، کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدہ 100 کوڑے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زانی کون سا ہے پھر؟ اس زانی کے بارے میں تمام علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے، اجماع ہے، صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کیا کہ سیدنا زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے، اپنے کانوں سے میں نے سنا، یأمر فی من زنا ولم یحسن، آپ نے حکم دیا تھا اس شخص کے بارے میں جس نے زنا تو کیا تھا مگر وہ شادی شدہ نہیں تھا، آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تھا کہ جلد 100، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، وتغریب عام، اور 1 سال کے لیے جلاوطنی، اس شہر سے نکال کے کہیں اور بھیج دیا جائے، آپ نے فرمایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کی سیدنا عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا خذوا عنی، خذوا عنی، مسلمانوں مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان عورتوں کے اب راستے نکال دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ بنا دیا ہے۔ وہ ہے نا قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پاؤ ایسی عورتوں کو جو واللاتی یأتین الفاحشۃ من النساء منکم، تو یہ کیا تھا اس کے آخر میں، حتی یجعل اللہ لہن سبیلا، حتیٰ کہ اللہ ان کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے یا کوئی بنا دے، تو اس کی طرف آپ اشارہ کر کے فرما رہے ہیں قد جعل اللہ لہن سبیلا، ایسی بدکار عورت کا راستہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنۃ، ایک غیر شادی شدہ کنوارا اگر کنواری کے ساتھ زنا کرتا ہے تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ والسیب بالسیب، اور شادی شدہ کے ساتھ زنا کرتا ہے تو جلد 100 کوڑے بھی لگیں گے، والرجم، اور ان کو رجم بھی کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ حدیث جس کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمائی ہے،
اور آپ پر وحی نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو قرآن مجید کی آیت نہیں بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر اتار کے اس کو ہمیشہ کے لیے ایک شرعی مسئلہ اور قانون بنا دیا، حد بنا دی. اس کی کوئی تعزیر نہیں ہے، حد ہے بلکہ، اور اس حد کو چینج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے مسئلہ واضح سا کہ شادی شدہ اس کی سزا کیا ہے؟ رجم. اور غیر شادی شدہ اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی. باقی جو مسائل ہیں بیچ میں آتے ہیں کہ اگر شادی شدہ ہو وہ اگر کسی کنواری کے ساتھ زنا کرتا ہے تو دونوں کی سزا اپنی اپنی ہوگی. شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا اور جو کنواری ہوگی اس کو 100 کوڑے لگیں گے. اسی طرح اگر کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے، جس کو زنا بالجبر کہتے ہیں، تو ایسا زنا بالجبر جو ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خلیفہ تھے تو ایک عورت لائی گئی جس کو انتہائی سخت پیاس لگی ہوئی تھی. تو وہ زانیہ تھی. تو وہ گزری تو راستے میں ایک چرواہا تھا، اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. تو عورت نے کہا میں بڑی سخت پیاسی ہوں، تم مہربانی کرو کوئی بکریوں کا دودھ دو کہ مجھے پلا دو. اس نے کہا میں بالکل نہیں پلاؤں گا جب تک کہ تم میری خواہش پوری نہیں کرو گی. اب اس نے صرف جان بچانے کے لیے، پیاسی صحرا کی پیاس جو ہوتی ہے نا وہ جان لیوا ہوتی ہے، آدمی گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ایک دھوپ، دوسری ریت کی گرمی، اور پھر لمبا صحرا. جہاں کہیں بھی تھی وہ بیچاری دیہاتی صحرائی عورت تھی. پیاس بجھانے کے لیے وہ چلتے چلتے ادھر ہوتے ہوتے اس چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپیل کی، التجا کی. مگر اس نے کہا میں تمہیں تب پلاؤں گا جب میرے ساتھ یہ برا فعل کرو گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، میری جان بچانی میں کیا کروں. تو اس نے بہرحال کر دیا. تو سیدنا عمر کے پاس جب کیس لایا گیا تو سیدنا عمر نے فرمایا تو شادی شدہ تھی، اس کو رجم کرنا چاہیے. مشورے کیے تو ان کا مشورہ یہ تھا کہ اس کو میں نے رجم کرنا ہے. تو اس موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر سے فرمایا کہ حاضی مضطرۃ، یہ عورت مجبور تھی، اس لیے کہ پیاسی تھی، اگر نہ پیتی تو مر جاتی، تو مجبور تھی. میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس کو جانے دیں. تو سیدنا عمر نے ففعل، تو معاف کر دیا، جاؤ. تو یہ جو زانی تھا، وہ جو لڑکا تھا یا چرواہا تھا، اس کو تو سزا ملی. وہ اس حدیث میں نہیں ہے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ پوچھی جائے اور مرد سے نہ پوچھا جائے. اس کو بھی اس کے کیے کی سزا سیدنا عمر نے ضرور دی ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی مجبور کر دیا جائے، جس کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے، تو وہ عورت جو ہے اگر اس کو مجبور کیا گیا ہے، پکڑ لیا گیا ہے، جبری اس کے ساتھ زنا کیا گیا، تو اس کو تو کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر وہ شادی شدہ ہے تب تو رجم، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تب 100 کوڑے کی سزا. تو اس طرح مسائل جو ہے نا خود بخود حل ہوتے ہیں. اور ہم انسان ہیں، وہ بھی معاشرہ تھا، ہمارا بھی معاشرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں اگر اس قسم کے جو کیسز آئے ہیں وہ سب وہی کیسز ہیں جو آج آ رہے ہیں. آج کے ان کیسز کا حل جو ہے وہی رویہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یا صحابہ کرام میں خاص طور پر خلفائے راشدین نے امپلیمنٹ کیا تھا. وہی قانون آج بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت سی لیدے ہوتی ہے، لوگ خام خواہ اس کو موضوع بحث بنا دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہوتا، مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی اور اپنی آوارگی چاہتے ہیں، اور اس آوارگی کو وہ کرتے رہیں اور دین کے مسائل کو الجھاتے رہیں اور اپنے آپ کو بھی تسلی دیتے رہیں کہ کوئی بات نہیں یار، کون سا مولویوں نے اتفاق کیا، کون سی آیت ہے جس میں واضح سی سزا ہے. حدیث میں آئی ہے نا، تو حدیث کوئی قرآن تھوڑی ہے.
قرآن مجید کی بات ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں تو قرآن کو ماننے والا ہوں، حدیث کو میں نہیں مانتا۔ یہ جتنے بھی منکر حدیث ہیں وہ حدیث کو جو نہیں مانتے تو پیچھے ان کے اپنی یہ خواہشات ہیں کہ ہم اپنی گندی خواہشات کو ہر صورت میں پورا کریں اور جان بچانے کے لیے اتنا کہہ دیں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، اور جو غلاظت وہ پھیلا رہے ہیں، گندگی وہ پھیلا رہے ہیں، خباثت اور برائی جو وہ پھیلا رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بعض اوقات اتنے بغیرت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی بہن کو بھی اجازت دوں گا کہ وہ یہ کام کر لے، کوئی حرج نہیں، میری بیٹی بھی اگر یہ کام کرتی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ماڈرن جو دور ہے اس میں اب یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے کہ بچیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومو پھرو، اس کو گھر بلاؤ، اپنے کمرے میں بٹھاؤ، اس سے ہنسی مذاق کرو، اس سے اچھا وقت گزارو، اور اسی طرح لڑکی بھی چلی جاتی کسی بوائے فرینڈ کے گھر میں، آرام سے اس کے پاس وقت گزارتی ہے، آ جاتی ہے، گھومیں پھریں، ٹھیک ہے، کنسرٹ میں جائیں، ڈانس کریں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے اپنی نائٹس جو ہماری عید کی رات ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، وہ منائیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ صرف زنا کو غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ آیتیں تو ان کو بڑی بھاتی ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے جی، کوئی زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے لگا دیں گے نا، لیکن رجم کی سزا ہم نہیں مانتے، کریں، بھگتیں گے، پھر جو نسب میں اور حسب میں بٹے لگیں گے نا وہ سمجھ آ جائے گی، اور پھر پتہ چلے گا۔ اور گھر میں جو غیر اخلاقی حرکات ہوں گی اور ہر ایک کو الاؤ کریں گے تو دیکھیں گے کیا کیا ہوتا ہے۔ آئے دن جو غیرت کے نام پہ قتل، اس کی خبریں آتی ہیں، اور پھر اسی طرح اور بھی بڑی عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی ہیں کہ بیوی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، دوست بیوی کی اپنے دوست کی بیوی کو لے اڑا۔ یہ جو خبریں ہم آئے دن سنتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے اور کچھ نہیں۔ دیں اجازت، قصوروار سمجھیں قرآن مجید کو یا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان احادیث کو، کر لیں۔ اگر ایسا بننا ہے تو پھر ویسٹ کو برا بلا نہ کہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، متع کو برا بلا نہ کہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو ہمارا نوجوان یا عورت یہاں سے وہاں جاتی ہے پڑھنے کے لیے اور اس کو وقتی طور پر کسی شوہر کی ضرورت ہے یا اپنے سیکس کی ضرورت ہے تو وہ وقتی طور پر کسی کو اپنے ہاں لے آتی ہے یا لے آتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو برا بلا نہ کہیں، وہ سب الاؤڈ ہے، وہ دیا ہے، سب نے الاؤ کر دیا ہے کہ کرو۔ کہاں ہے وہ عصمت، کمارا پن، وہ تو سب بے حیائی کی نظر ہو گیا۔ کہاں ہے ایسے مرد نے عورت کے ساتھ اور ایک عورت نے شریف مرد کے ساتھ رہنا ہے؟ جن کا مزاج یہ بن جائے وہ گھر چلا سکتے ہیں، خاندان آباد کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاندانی سسٹم تباہ ہوگا اسی وجہ سے، یہ زنا کی وجہ سے، جس کے حق میں آج ہمارے ہاں بڑے بڑے محقق بول رہے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں اس کی، قرآن مجید کی، مگر انڈائریکٹ وے میں وہ ہر شے کو الاؤ کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو اس لیے قرآن اور سنت ان دونوں کے ساتھ اٹیچ رہنا مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ رہے گا تو اب جا کے دین کے صحیح مسائل اس کو سمجھ آئیں گے، ورنہ یہ بہت سے لوگ ہیں جو دماغ کو پھیرنے والے بھی ہیں اور ہر شے کو جائز قرار دینے والے بھی ہیں، اور ایسے بڑے بڑے بلنڈرز کو وہ معمولی سا کیس بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ میں اگر اتنا مہربان ہوں تو رب کتنا مہربان ہوگا۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ کہ وہ عورتیں جو تم میں فحش کی مرتکب ہوں تو کیا کرو، ان کو گھروں میں روک لو یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو پہلے یہی عمل ہوتا تھا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، یہ حدیث نہیں ہے،
یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، جس طرح یہ آیت ہے وہ بھی ہے۔ وہاں شادی شدہ کا ذکر تھا، اور یہاں اب الزانیہ والزانی ہم خاص کر سکتے ہیں کہ وہاں شادی شدہ کا ذکر تھا، یہاں غیر شادی شدہ، دونوں کو تو ظاہر ہے دونوں کا معاملہ ہوتا ہے، غیر شادی شدہ بھی زنا کر سکتا ہے اور شادی شدہ بھی زنا کر سکتا ہے۔ تو جو شادی شدہ تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وہی نازل کر کے فرما دیا کہ آپ نے جو فرمایا تھا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، لوگو مجھ سے لے لو، مجھ سے مسائل سیکھ لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے جو مسائل ہیں یا ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ البکر بالبکر جلد مئۃ ونفی سنۃ والسیب بالسیب جلد مئۃ والرجم، کہ کمارا اگر کماری سے زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اگر شادی شدہ سے زنا کرے گا تو اس کے لیے 100 کوڑے اور رجم۔ اور رجم کیا ہے؟ پتھر مار مار کے اتنا مارنا کہ بندہ مر جائے، جیے نہ وہ، اب اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس کا معنی و مفہوم بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے اور اسی تفسیر کی روح سے ہر اس زانی کو جو مرد تھا یا عورت تھی، آپ نے اس کو رجم کی سزا دی ہے۔ اس کے بارے میں کہیں ایسی بات نہیں ملتی کہ عورت خدا نخواستہ فاحشہ تھی یا نعوذ باللہ وہ چکلا چلایا کرتی تھی۔ یہ ہمارے مفسرین ہیں جو اس قسم کے گستاخانہ لفظ لکھتے ہیں اور پھر اپنے تدبر پہ بڑا ناز کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ، جبکہ صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے آ کے اعتراف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دے دی، اور سزا دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جس نے جو مرد تھا، آپ نے اس کے بارے میں بھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ جب اس کو سزا مل گئی تو صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا سنو انہ الآن ینغمس فی انہار الجنہ، یہ سزا تو بھگت چکا مگر اللہ کا یہ بندہ اب جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔ اتنا بڑا کیوں؟ کوئی گناہ کیا تھا، اس کی سزا اس کو مل گئی، وہ پاک ہو کے رب کے پاس پہنچا ہے۔ اور اسی طرح جو خاتون جس کو سزا دی گئی تھی، رجم کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقد تابت توبتاً، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، یعنی یہ توبہ ہی ہے اور کیا ہے، یعنی میں گناہ کے مرتکب ہو گئی ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ تو پاک کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رجم کی سزا دیتے تو وہ پاک ہو جاتی۔ جیسے وہ صحابی پاک ہوئے معاذ الاسلمی، اسی طرح یہ غامدیہ جو خاتون تھی، اس کو بھی جب زنا کی سزا مل گئی، رجم کی سزا مل گئی اور وہ فوت ہو گئیں مار کھاتے کھاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد تابت توبتاً، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر احد کی جو وادی ہے اس میں سارے گناہ گار بھرے پڑے ہوں تو اس کی توبہ ان تمام پر بھی وسیع ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائے، مگر ہمارے ہاں زبان جو ہے نا یا قلم وہ ایسی چلتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اوباش تھے، یہ نعوذ باللہ فاحشہ عورت تھی، اور لوگوں کو ہم یہ سبق دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ رافضیت سے بھی بڑھ کے صحابہ کرام پر ایک گھناؤنا الزام ہے، یہ ان سے بھی بڑھ کے صحابہ کرام پہ یہ الفاظ جو چھانٹے جاتے ہیں کہ وہ عادی مجرم تھا اور یہ نعوذ باللہ اس طرح کی خاتون تھی۔ یہ کون سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یعنی لوگوں کو صحیح درس دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو الزانیۃ والزانی یہاں پھر مراد کون ہوئے؟ غیر شادی شدہ۔ شادی شدہ وہ تھے وہ جو سورہ نساء کی آیت ہم نے پڑھی تھی۔ تو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو یہ جو سزا ہے یہ حکومت دے گی،
یہ نہیں ہوگا کہ دو زانی کسی شیخ کے پاس چلے جائیں اور جا کے اعتراف کریں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، آپ ہمیں پاک کر دیجئے۔ شیخ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو سزا دے، اور نہ ہی فیملی کے کسی شخص کو یا کسی ممبرز کو اس بات کا اختیار ہے، جب تک کہ وہاں کوئی پنچایت سسٹم نہ ہو یا جرگہ سسٹم نہ ہو یا حکومت کا اپنا وہ قانون ہو جس نے اس پنچایت کو اور جرگے کو الاؤ کیا ہو کہ آپ اس قسم کی سزا دے دیں، ورنہ یہ حکومت کا کام ہے۔ اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی تو اللہ حکومت سے پوچھے گا، اور پھر ایسے بندے کو جس سے اس قسم کی گناہ ہوا ہے، اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اپنے اس جرم کو بس چھپائے، رب کے آگے جھک جائے، روئے، توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور اسی طرح رب کے حضور ہر وقت شرمندہ بھی ہوں کہ اللہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں۔ وہ احساس ہو جو مائز کے دل میں آیا یا غامدیہ کے دل میں آیا، وہ احساس ہو۔ یہ احساس ہوگا تو انسان کی توبہ بھی قبول ہوگی، اور ایسے جرائم یا ایسے قسم کے زنا جیسی بدکاری ہے اس کے قریب پھر نہیں جائے گا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس کہ ہم ان پر حد لگا رہے ہیں، یہ تو مارے جائیں گے۔ یہ حد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے فرض کے مقابلے میں تم نے ان پر ترس نہیں کھانا، فرض کو دیکھنا ہے، اس کو نبھانا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور خاص طور پر عدالتوں کے پاس جب اس قسم کا کیس جائے تو جج پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی حد کو نافذ کرے اور اس کو قطعاً ڈیلے نہ کرے یا اس کو بالکل ختم نہ کرے، کہ یہ کہ جی یہ سزا ہمارے ہاں چونکہ کوئی قانون نہیں ہے ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے، اور قانون اللہ نے بتا دیا ہے، اپنے قانون کو ایک طرف کیجئے، اللہ کے قانون کو لے آئیے۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون، اور وہ بھی غیر مسلموں کا بنایا ہوا قانون، کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے دین کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ قانون ہمارے پاس ہو لیکن ہم ترجیح دیں دوسرے قانون کو۔ تو یہ جو نرمی ہے یہ دوسروں کی طرف سے تو آتی ہے، مگر اللہ کے قانون میں اس سلسلے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعافوا الحدود فیما بینکم، کہ اپنے درمیان، تمہارے درمیان اگر کوئی قصور ہو جائے اور وہ قصور حد کا مستحق ہو، یعنی حد کی سزا کا مستحق ہو، تو کوشش یہ کرو کہ آپس میں ان حدود، ان غلطیوں کو چھپا کے رکھو، چھپا دو، ظاہر نہ کرو، معاف کر دو ایک دوسرے کو۔ لیکن فما بلغنی من حد، اگر وہ کیس میرے پاس آ گیا، یعنی عدالت میں آ گیا کہ یہ کچھ ہوا ہے، تو فقد وجبا، تو پھر سزا ضروری ہو جائے گی، پھر میں سزا سخت دوں گا جو قرآن یا اللہ نے فرمائی ہے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے دین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حد یعمل به فی الارض، ایک حد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے، اہل زمین والے اس پر عمل کر لیں، تو زمین والے اس پر عمل کر لیں تو خیرن، یہ زیادہ بہتر ہے، لأہل الارض، زمین والوں کے لیے، من ان یمطروا 40 صباحا، 40 روز وہ مسلسل صبح کے وقت ان پر بارش ہو، حالانکہ وہ بارش ایک دفعہ بھی ہو، 2 دفعہ ہو تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، 40 روز بھی مسلسل ان پر روزانہ بارش ہوتی رہے، اس بارش سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی ایک حد کو قائم کر دیا جائے، تو زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل،
کہ اللہ کی حدوں میں سے کوئی حد اگر مسلمان قائم کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اللہ کی اس سرزمین پر کہیں بھی 40 روز اگر بارش ہوتی ہے، 40 راتیں اگر بارش ہوتی تو وہ بارش کم ہے، اس حد کی نعمتیں اور رحمتیں جو اتریں گی وہ زیادہ ہوں گی۔ تو بہرحال یہ تاکید ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی قائم کردہ حد ہے، اس سلسلے میں تمہارے دل میں کسی قسم کی نرمی نہیں آنی چاہیے کہ چلیں جی گناہ تو ہو گیا، اب اس کو مزید بھی مارنا ہے، چلیں جو ہو گیا تو ہو گیا، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قانون میں دینے والا ہوں، میں بندے کو بنانے والا ہوں، میں نے ہی محبت سے اسی بندے کو بنایا تھا، پیدا کیا تھا، تو میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں شفیق ہوں، میں رؤوف ہوں۔ تم مجھ سے بڑھ کے رؤوف بننا چاہتے ہو تو بس یہ دھیان کرنا، وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو اپنا سچا رب سمجھتے ہو، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہو، اور آخرت کے دن پر بھی تمہارا ایمان ہے کہ تم کل قیامت کو اکٹھے کیے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے، اور وہاں یا تمہیں ثواب ملے گا یا سزا ملے گی، اگر تمہارا واقعی اس پر ایمان ہے تو پھر دل میں کسی قسم کی کوئی بھی نرمی اس سزا کے بارے میں نہیں آنی چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور ضرور حاضر ہوں عذابہما، ان دونوں کی سزا پر، طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ اہل اسلام میں سے یا اہل ایمان میں سے۔ کیوں؟ تاکہ سب لوگوں کو نصیحت ہو، وہ عبرت پکڑیں کہ اس گناہ کی اتنی عبرتناک سزا ہے، اور دوسروں کو بھی پتہ ہو کہ اس سرزمین پہ اللہ کا قانون نافذ ہے، اب دنیا کا قانون نہیں چلے گا، اللہ کا قانون نافذ ہے۔ جس کسی نے بھی اس قسم کی حرکت کی تو یہ قانون حرکت میں آ کے اس کو اس قسم کی سزا دے گا۔ اس کے یہ فائدے ہیں، الزانی، زانی مرد، لا ینکح، نہیں نکاح کرتا، الا زانیتن، مگر زانیہ عورت سے، او مشرکتن، یا مشرکہ عورت سے، والزانیت، اور زانی عورت، لا ینکحها، نہیں نکاح کرتا اس سے، الا زانن، مگر زانی مرد، او مشرکن، یا مشرک مرد، وحرم، اور حرام کر دیا گیا ذالک، یہ نکاح، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ یہاں ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ زانی جو ہے وہ ہمیشہ زانیہ سے زنا کرتا ہے، یا مشرکہ سے زنا کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس زنا پر ابھارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زانیہ عورتیں ہوتی ہیں یا زانی مرد ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس قماش کے یہ لوگ ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، وہ اشاروں سے، کنایوں سے، گفتگو سے، مختلف انداز سے وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر حرم ذالک علی المؤمنین، اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں سے نکاح کرنا۔ یعنی اگر ایک باعصمت خاتون ہے جس نے کبھی زنا نہیں کیا، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک زانی مرد سے شادی کرے؟ وہ نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح ایک مرد ہے جو زنا سے پرے رہتا ہے، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک زانیہ فاحشہ عورت سے وہ نکاح کرے؟ اللہ فرماتے ہیں حرم ذالک، یہ حرام کر دیا گیا ہے نکاح علی المؤمنین، اہل ایمان پر۔ وہ آپس میں کریں بھائی، ان کا کیا تعلق ہے پاک باز لوگوں کے ساتھ؟ ایک صحابی تھے مرثد بن ابی مرثد، یہ مسلمان ہوئے تو ماضی ان کا بڑا خراب تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ انسانوں میں بڑی چینج آ جاتی ہے، تو ان کے اندر بھی چینج آئی۔ تو یہ مدینہ میں رہتے تھے، مکہ میں آتے، اور مکہ میں وہ مسلمان جن کو مکی لوگوں نے قید کر رکھا ہوتا تھا
یہ چپکے سے جاتے رات کو ان کو اٹھاتے اور اٹھا کے مدینہ پہنچا دیتے تھے. چلیں اور کچھ نہیں تو یہی کر لوں. تو یہ کام کرتے تھے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک رات ایسے ہی مکہ کی سرزمین میں ایسی قیدیوں کے علاقے میں گیا جہاں قیدیوں کو انہوں نے بند کر رکھا تھا. تو میں جب وہاں پہنچا تو میری ایک گرل فرینڈ تھی جب میں جاہل تھا. عناق اس کا نام تھا، عناق. تو رات کا وقت تھا، چاندنی اپنی بکھیر رہا تھا. تو میں کسی دیوار کے پاس ایسے گزرا تو اچانک ہی اس نے اٹھ کے اوپر سے مجھے دیکھا، دیوار کے اندر سے اوپر سے. تو غور سے دیکھا تو پہچان گئی. کہتی ہے مرصد ہو؟ میں نے کہا مرصد ہوں. کہتی ہے اہلا وسہلا، آؤ پھر رات ہمارے ساتھ گزار لو. گناہ کی دعوت دی اس نے جیسے پہلے دیتی تھی. تو مرصد نے کہا کہ ان حرم اللہ الزنا، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. اب اس جملے میں انہوں نے اپنے اسلام کا بھی بتا دیا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کی شریعت کو اب ماننے والا ہوں، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور مسئلہ بھی اس کو بتا دیا کہ زنا جو ہے وہ اللہ نے حرام قرار دیا، یہ زنا ہے، میں نہیں کر سکتا اب حرام کام. اس نے جو ہی یہ سنا تو فوراً کہتی ہے او خیمے والو یا اہل الخیام ھذا الرجل یحمل اسراکم، وہ یہ بندہ ہے جو تمہارے قیدیوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، بندہ موجود ہے. اس نے شور مچایا، بندے نکلے اور یہ بھاگے. اور کہتے ہیں کم از کم 8 لوگوں نے میرا پیچھا کیا. تو میں ایک غار میں جا کے چھپ گیا اور نیچے چلا گیا. وہ بھی چلتے چلتے وہاں آئے تو میں ان کو نظر نہیں آیا. اللہ نے ان کو میرے بارے میں اندھا کر دیا، مگر انہوں نے اوپر سے کھڑے ہو کے کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا. اور پیشاب جب کیا تو وہ سارا میرے سر پہ گرا. کوئی نہیں. تو بہرحال وہ چلے گئے تو میں بھی چلا آیا اور خاموشی سے پھر آیا. وہ اپنا ساتھی جو تھا مسلمان جس کو انہوں نے قید کر رکھا تھا، میں نے آ کے پھر اس کو اٹھایا. رسیوں سے وہ بندھا ہوا تھا، اسی حالت میں اس کو اٹھا کے میں لے گیا. اور میں آیا مدینہ میں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، عناق میری ایک سہیلی تھی مسلمان ہونے سے پہلے، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ دیکھا نا ایفیلیشن ہو جاتی ہے نا. میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں. 2 دفعہ میں نے آپ سے عرض کی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتاری، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ. سمجھ آ رہی ہے نا اب؟ اسی طرح والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. تم اب مومن ہو، تمہارے اوپر یہ عورت اب حرام ہے. وہ تو زانی ہے، تم نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں پیور کر دیا ہے. اب اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو کسی مومن عورت سے کرو، اس سے نہ کرو. مسئلہ انہیں سمجھ آ گیا. ان کا ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور صاحب بھی تھے، وہ بھی کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے مسلمان ہونے کے بعد. ان کے تعلقات تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے. ایک محزول نام کی خاتون تھی، تو وہ زنا بھی کرتی تھی اور ساتھ زانی کو دعوت دیتے یہ بھی کہتی تھی کہ تم آؤ میرے پاس، میں تمہیں پیسے بھی دوں گی، کھلاؤں گی پلاؤں گی بھی صحیح، امیر عورت ہوگی. تو یہ صاحب نبی علیہ السلام کے پاس ہے، عرض کی اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس سے نکاح کر لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر یہ آیت پڑھی، الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک. اور اسی طرح وحرم ذلک علی المؤمنین. سمجھ آ گئی ان کو؟ ٹھیک ہے اللہ کے رسول آج کے بعد یہ نہیں ہم کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مفہوم اس کا یہی ہے کہ کسی آزاد مسلمان باعفت خاتون کا نکاح کسی فاجر فاسق زانی مرد سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پکی توبہ نہ کرے. اور اسی طرح کوئی آزاد نیک صالح مرد وہ کسی فاجر فاسق عورت سے نکاح نہیں کر سکتا
جب تک کہ وہ اس برائی کو اپنے اندر سے اکھاڑ نہ لے اور توبہ نہ کرے اور عفت کی لائف پر قسم نہ اٹھا لے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث میں بھی اس کو واضح کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكح الزانی المجلود الا مثلہ. وہ زانی جس کو کوڑے لگائے گئے ہیں وہ اگر نکاح کرے گا تو وہ اپنی جیسی عورت سے نکاح کرے گا. آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے. ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا. پہلا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان. اور دوسرا المرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مردوں جیسے لباس پہنتی ہے اور مردوں جیسا سلوک کرتی ہے عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ. ویسے اس کی ٹون ہے، ویسے اس کی چال ہے، ویسا اس کا لباس ہے، ویسے اس کی آوازیں ہیں، ویسا اس کا لہجہ ہے، ویسا اس کا دیکھنے کا انداز ہے، بولنے کا انداز ہے. اپنے اوپر مردوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. کچھ بھی بہرحال مردوں کی چیز اس نے اپنائی ہو اور اپنے آپ کو عورت نہیں بلکہ مرد کی طرح ظاہر کرتی ہو، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کے روز اللہ کی نظر رحمت کی مستحق نہیں ہوگی. اور تیسرا آپ نے فرمایا والدیوس، اور بے غیرت انسان. دیوس جو اپنی خاتون کو دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرتا ہو کہ دیکھ لو اس کا حسن، دیکھ لو اس کے بال، دیکھ لو اس کے کپڑے، اور دیکھ لو اس کی ادائیں، اور کچھ نہیں. یعنی وہ کچھ اور نہیں کرتے، صرف اپنی عورت کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے کہ یہ میری بیوی ہے، اب اس کو دیکھ لو تم اور اس پہ کمنٹس دو. اور لوگ تو اب تو منہ پہ دیتے ہیں شی از بیوٹیفل، پریٹی گرل. لوگ مرد سنتا ہے پھر ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں، پھر پیار بھی کرتے ہیں، پھر ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بھی کھنچاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گلے بھی ملتے ہیں. اور کیا بچتا ہے باقی؟ یہ بغیرتی ہے اور کیا ہے؟ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک اور روایت میں کہ جس میں اس بات کا اضافہ ہے وہ مدمن الخمر، اور شراب کا رسیا. ایک دفعہ شراب پی، سزا ملی، پھر پیتا ہے، پھر سزا لیتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر پرواہ نہیں ہے اس کو. وہ کہتا ہے یہ چھوٹ نہیں سکتی میرے منہ سے. تو ایسا بندہ جو مدمن الخمر ہے، جس کو پتہ ہے ہماری شریعت اس شراب کو حرام قرار دے چکی ہے، مگر وہ رسیا بن گیا، وہ کہتا نہیں اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کل قیامت کے روز اس پر نظر رحمت نہیں کرنی. والذین یرمون، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں المحصناتی، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا، پھر نہ وہ لائیں، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، فجلدوہم، تو کوڑے مارو انہیں، 80 80 جلدتاً کوڑے. یہ آیتیں ہیں 2، ان میں اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے کے بارے میں ہمیں مسئلہ بتایا ہے. پہلی بات تو یہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں قذف، قاف زال فا، قذف. قذف کا مطلب ہے کہ تہمت لگانا. اور یہ قذف جو ہوتی ہے یہ جھوٹی تہمت ہوتی ہے. تو جھوٹی تہمت کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور جھوٹی تہمت لگانے والے کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. اور جھوٹی تہمت لگانے پر جو انجام ہو سکتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو تہمت کو پاک باز مرد ہو یا پاک باز عورت ہو، اس پر تہمت لگانا بڑا آسان سمجھتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں. اب دیکھیے مفہوم، والذین یرمون، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں. رم کا مطلب ہوتا ہے، رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے تیر پھینکنا. تو زبان کا یہ تیر جو ہے کسی کی طرف پھینکا جاتا ہے، فلاں یوں ہے،
اور محسنات، محسنات کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جو پاک دامن ہے، یعنی جس کو کوئی دنیا کا پتہ ہی نہیں، وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر شرم و حیا کی ماری رہتی ہے، اپنی عفت اور عصمت کو بچاتی ہے۔ محسنہ وہ آزاد عورت ہے اور سمجھدار ہے، بالغ ہے، زنا سے محفوظ۔ تو ایسی عورتوں پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کو ہم نے فلاں مرد کے ساتھ دیکھا ہے، بس اتنا لفظ کہہ دینا ہی بہت بڑی بات ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تو یہ بات تو کر دی انہوں نے، یہ تہمت لگا دی، اب اس تہمت کے لیے ان کے پاس گواہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں منہ سے لفظ نکال دیے کسی کے بارے میں اور بس آسان ہے یہ نہیں۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لے آتے چار گواہ اپنی اس تہمت کی مزید تصدیق کے لیے، اپنی تہمت کی تصدیق کے لیے وہ چار گواہ نہیں لے آتے، صرف منہ سے یہ لفظ کہہ دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ان کو لگاؤ 80 کوڑے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی مسلمان مرد اور عورت پر ایسی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس چار عادل گواہ نہیں ہیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں واقعی ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ گواہی کا مطلب ہے، یا ہم نے دیکھا ہے اس مرد کو عورت کے ساتھ، عورت کے اوپر دیکھا ہے، پوری گواہی دیں وہ، کیونکہ معاملہ اب زندگی کا ہے، سزا کا ہے۔ دونوں ہو سکتا ہے شادی شدہ ہوں، یا ایک شادی شدہ اور ایک نہ ہو، تو جو شادی شدہ ہے اب اس کو جو سزا ملنی ہے اس کی جان جائے گی، اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو یہ آسان نہیں ہے منہ سے اس طرح کے لفظ نکال دینا اور کہنا جی فلاں نے اس عورت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے، یا فلاں عورت کو ہم نے فلاں مرد کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ اس حالت میں دیکھے گئے ہیں۔ نہیں، اس نے اگر دیکھا بھی ہے تو جب تک اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں وہ اپنا منہ نہ کھولے، اور یہ چار گواہ گواہی دیں کہ ہم نے واقعی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عورت نیچے تھی، مرد اوپر تھا، اور یہ ان کی حالت تھی۔ تو ایسا شخص جس کی جھوٹی تہمت ظاہر ہو جائے تو ایسے شخص کو فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے تم لگاؤ۔ ایک کام تو یہ کرو۔ پھر ایسے بندے کے بارے میں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، مستقبل میں کبھی بھی ان کی کسی معاملے میں گواہی قبول نہ کرو۔ تو یہ بھی یاد رکھو، کچھ بھی واقعہ ہو جائے، کیونکہ اب اس کا جھوٹ وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو اس لیے ایسے جھوٹے بندے کی مستقبل میں کبھی بھی گواہی نہیں قبول کی جا سکتی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں۔ ٹھیک ہے، فاسق کے مراد کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ تو حدیث میں اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی ذرا غور کیجئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو ہلاک کرنے والی ہیں، ان 7 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ان میں ایک آپ نے بتایا تھا کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ ایک شادی شدہ یا باعفت خاتون جو مومن ہے اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں یا اس طرح کی لذتیں ہیں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو اور مومن بھی ہے، اس پر کوئی شخص تہمت لگا دیتا ہے، یہ بندے کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں آخرت میں، تو اس سے بچو۔ اچھا، پھر یہ کہ والذین یرمون المحصنات، محصنات کا لفظ لائے ہیں، محسن کا لفظ نہیں لائے، کہ پاک دامن مرد بھی تو ہوتا ہے نا، اس پر بھی بندے تہمت لگا دیتے ہیں، لیکن عورتوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ عورتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عموماً تہمت جو ہے وہ عورتوں پر ہی لگتی ہے، اور جب عورت پہ لگتی ہے تو عورت ذات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ
بدنام ہوتی ہے، اس کے حق میں یہ تہمت انتہائی بری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے محسنات کا ذکر کیا، ورنہ مرد ہو یا عورت ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی پر بھی بہرحال بندہ تہمت لگائے وہ تہمت کہلاتی ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی تہمت لگانے کے بعد انہوں نے سمجھ آ گئی کہ واقعی جھوٹ تھا اور ایسی جھوٹ سے ہم توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص جو تہمت لگاتا ہے اور اس کی تہمت غلط ثابت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اس کی پھر گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ اس نے توبہ کر لی۔ جمہور علماء، جمہور سے مراد علماء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ جس شخص نے ایک بار توبہ کر لی، تہمت لگانے کے بعد اس کو پتہ چلا یہ جھوٹ بولا ہے اور خود ہی وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کے بعد اگر وہ کسی گواہی دیتا ہے تو ایسے شخص کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الا الذین تابوا کا یہ مطلب علماء نے لیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے اور پھر اس کی گواہی بھی قبول ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور پھر بندہ اصلاح اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد اب وہ کا مستحق ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول کی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشہادات میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ جو تھی وہ یہ دی ہے کہ ایک تہمت لگانے والا شخص اور ایک چور اور ایک زانی، کیا ان کی گواہی قبول کی جائے یا نہ کی جائے؟ تو وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ہیں، بہت خوبصورت انسان تھے، تو ان کے بارے میں 3 بندوں نے گواہی دے دی کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ کسی عورت کوئی عورت تھی اس کے پیٹ پہ سوار تھے، عورت نیچے تھی اور یہ اوپر تھے، ہم نے خود دیکھا۔ تو ان تینوں نے، جو ابو بکرہ ایک صحابی ہیں وہ، اور ایک شبل بن معبد ہے ایک نوجوان ہے، اور تیسرے ہیں نافع، تو ان تینوں نے گواہی دے دی۔ تو بہت بڑی گواہی تھی اور صحابی رسول تھے۔ تو بہرحال وہ کیس جب آیا تو زیاد جو گورنر تھے انہوں نے ان لوگوں کی گواہی کو قبول نہ کیا، بلکہ انہیں کہا کہ تم توبہ کرو، ایک صحابی رسول کے بارے میں تم ایسی بات کر رہے ہو، توبہ کرو۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو توبہ کرے گا میں اس کی گواہی آئندہ قبول کروں گا۔ تو ایسے موقع پر ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اس وقت جھوٹا قرار دے دے گا، میں مستقبل میں اس کی گواہی کو قبول کروں گا، اور جو اس وقت نہیں کرے گا، اپنے آپ کو جھوٹا قرار نہیں دے گا، تو مستقبل میں کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ تو ایسے موقع پر شبل نے اور نافع نے کہہ دیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، مگر ابو بکرہ جو صحابی تھے ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ کہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے کہا میں نے جو کہا ہے میں نے سچ کہا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں
کہ انہو جلد ابا بکرۃ و شبل ابن معبد و نافعا، کہ انہوں نے ان تینوں کو کوڑے لگائے. ٹھیک ہے، تو کوڑے لگانے کے بعد بہرحال پھر یہی بات پتہ چلتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول نہیں کیا، مگر وہ کہتے تھے جو کچھ ہے میں نے صحیح کہا ہے، میں نے اپنے الفاظ واپس نہیں لینے. تو اب اس پہ کچھ علماء کرام جو بات کے ہیں، مجتہدین ہمارے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا نقطہ نظر یہ بنا کہ جو شخص تہمت لگائے اور پھر بعد میں توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسقوں میں سے ہے، نہیں، اب اس نے توبہ کر لی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء انہوں نے کہا نہیں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فسق ہے، انسان کا فسق، گناہ گار ہونا، یہ توبہ کرنے سے ہی ختم ہو جاتا ہے. بندے نے توبہ کر لی، اس کا فاسق ہونا ختم ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کی شہادت قبول کی جائے یا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، صرف فسق توبہ کرنے سے وہ فاسق تو نہیں رہے گا، مسلمان رہے گا، مگر جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، تو وہ حکم سب کے لیے، تو وہ چاہے مومن ہو یا دوسرا ہو، بہرحال اس نے اگر جھوٹ بولا ہے تو اس کی گواہی آئندہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ امام محترم کا اپنا ایک اجتہاد ہے، لیکن جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لے تو اس کا فسق بھی ختم اور اس کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے قبول کی جا سکتی ہے بعد میں. والذین یرمون ازواجہم، اب تیسرا مسئلہ کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، شہداء، کوئی گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود ہی. اب یہاں اور مسئلہ بتایا کہ بندہ اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، یہ حادثے ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزٹس ہوتے ہیں، اجنبی بھی گھروں میں آ جاتے ہیں. ظاہر ہے پردے کے احکام ابھی نہیں آئے تھے تو اجنبی بھی آ جاتے ہیں، اور اجنبیوں میں وہ بھی آ جاتا ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ بھی اجنبی ہے، چاہے وہ چاچے کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ماموں پھپھی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی گھر میں آ جائے. تو ایسی صورت میں کچھ لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں، کوئی اور نہ دیکھے تو میاں اپنی بیوی کو خود، جب وہ گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے ایک اجنبی آدمی گھر میں ہے اور وہ کمرے میں ہے اور بیوی بھی وہیں موجود ہے اور اس نے دیکھ بھی لیا ہے. تو ایسی صورت میں مرد اگر منہ سے یہ لفظ نکالتا ہے، ایک تو غیرت آتی ہے بندے کو، اور غیرت کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ صرف شک کی بنیاد پہ جو شوہر ہے وہ نہ صرف اپنے بھائی کو مارتا ہے، قتل کر دیتا ہے، بلکہ اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیتا ہے اور بھائی کے 2 بچوں کو بھی مار دیتا ہے. یعنی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا قانون کو ہم ہاتھ میں لیں یا کوئی اور شکل ہو؟ ایک صحابی تھے، بڑے دلچسپ بات ہے ان کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند احمد اور موطا امام مالک میں اور بہت سے جو کتابیں ہیں سنن کی، اس میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک ہمارے ساتھی تھے صحابی، اویمر ان کا نام تھا. تو وہ عاصم بن عدی کے پاس آئے اور یہ ان کے قبیلے بنو عجلان کے ہیڈ تھے. ان کے پاس آئے، انہیں کہنے لگے یہ بتائیے آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے اور غیرت میں آ کے اس کو قتل کر دے، پھر تم اس کو قتل کر دو گے یا وہ کیا کرے؟ کیونکہ اس موقع پر تو بس یہی ہوتا ہے، انسان
اپنی بیوی کے ساتھ جب کسی غیر مرد کو پاتا ہے تو سوائے اس کے پاس کوئی اور حل نہیں ہوتا کہ اس کو قتل کر دے، اس کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا قانون یا دین کا قانون تو یہ بتاتا ہے تم قتل کرو گے تو قصاص میں تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، یا پھر دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے، اویمر نے عاصم سے کہا کہ آپ ایسا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے اس بارے میں پوچھیں۔ تو عاصم آئے نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سنا تو بڑی آپ کو ناپسند بات آئی، یعنی کراہت آئی آپ کو، یہ کیا سوال کرتے ہیں لوگ، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان عورت ہو یا مرد ہو وہ اس قسم کی حرکت کرے؟ یا ویسے ہی آپ کو یہ سوال اچھا نہیں لگا؟ تو عاصم واپس آ گئے۔ تو اویمر نے پوچھا ہاں بھی کیا بنا؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو آپ سے ابھی ذکر ہی کیا تھا، تو آپ کو تو یوں محسوس، آپ نے تو گویا اس سوال کوئی مناسب نہیں سمجھا کہ ایسے مسئلے کیوں پوچھتے ہو بھائی، معیوب سمجھا آپ نے۔ اویمر کہتے ہیں کہ واللہ لا انتہی حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، ٹھیک ہے میں پھر خود ہی جاتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہوں، مجھے ضرور پوچھنا ہے۔ تو اویمر آئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آ کے عرض کی اللہ کے رسول، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو پاتا ہے، کیا وہ اس کو قتل کر دے اور پھر آپ اس کو قتل کر دیں یا کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اویمر کو کہ قد انزل اللہ القرآن فیک وفی صاحبتک، بھئی تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسئلہ بیان کر دیا۔ فَأَمَرَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمُلَاعَنَةِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس خاتون کو ملاعنہ کا۔ ملاعنہ کا مطلب کیا؟ یہی کہ لعنت کرو ایک دوسرے پر، کھڑے ہو جاؤ یہاں، اور عورت کیا کہے؟ پہلی بات جو سمجھائی آپ نے، جو قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے ہم دیکھیں گے تفصیل، تو بہرحال آپ نے عورت کو کہا کہ تم کہو اس آیت کی روح سے کہ میں اگر جھوٹی ہوئی تو اللہ کی مجھ پر لعنت، اور مرد بھی یہ کہے کہ میں اگر جھوٹا ہوا تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ تو بہرحال انہوں نے ایک دوسرے کو لعان کیا، اس کو کہتے ہیں لعان، ٹھیک ہے نا، ایسی صورت میں لعان ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے عرض کی اویمر نے اللہ کے رسول، اتنا بڑا الزام یا اتنے بڑا بلنڈر دیکھ کے پھر بھی میں اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھوں تو ایک ظلم ہوگا، میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ تو انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو بہرحال یوں ہی طلاق دی تو بعد میں یہ ایک طریقہ بن گیا کہ دو میاں بیوی جب ایک دوسرے کو لعان کریں گے تو وہ خود بخود جدا ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ طلاق دے دیتا ہے، عورت فارغ ہو جاتی ہے اس سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، دیکھو یہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے، اگر اس نے اس طرح کا بچہ پیدا کیا جس کی آنکھیں اس طرح ہوں، اس کے بٹکس ایسے ہوں، ٹانگیں پاؤں ایسے ہوں، شکل ایسی ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ اویمر سچا ہے اور وہ عورت جھوٹی ہے۔ اور اگر وہ بچہ ایسا جنتی ہے جو سرخ رنگت کا ہے جیسے اویمر تھے، تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ اویمر نے اپنی بیوی پر جھوٹ بولا ہے، لیکن چونکہ قسمیں کھا چکے تھے، جدائی ہو گئی تھی، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بہرحال بعد میں دیکھ لو اگر کچھ ایسا ہوا تو وہ اس عورت نے بچہ ویسے ہی جنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ اس کی شکل ایسی ہو، آنکھیں ایسی ہوں، اس کے بٹکس بڑے بڑے ہوں، اور اس کی جو پنڈلیاں ہوں وہ پتلی پتلی ہوں۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ عورت نے جھوٹ بولا تھا اور اویمر اس کا خاوند سچا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا لولا ما مضى من کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو کچھ فرما دیا، اگر یہ طے نہ ہوتا
اور اس عورت نے جو بچہ جنا ہے اگر یہ طے نہ ہو چکا ہوتا اور لعان نہ ہو چکا ہوتا تو لکان علی ولہا شان، پھر میرا اور اس کا معاملہ پھر عجیب سا ہوتا، مختلف ہوتا۔ مراد یہ کہ پھر میں اس عورت کو واقعی رجم کرواتا، اس کو سزا دیتا۔ تو یہ عمل لعان کہلاتا ہے۔ تو لعان میاں بیوی جب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں تو پھر کچھ احکام شریعت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اب تفریق کرا دی جائے گی، یہ میاں بیوی اب نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک انصاری عورت اور مرد کے درمیان لعان کروایا تھی، مرد نے عورت پر تہمت لگائی تھی تو وہ فرق بینہما، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی تھی، چلو بھائی بس تم اب میاں بیوی نہیں رہے۔ اور دوسری بات، یہ تفریق یا یہ حرمت اب ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصہ گزر جائے دونوں پھر چاہیں ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں نا، ان دونوں کا اب کبھی بھی ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات، یہ حدیث میں آتا ہے ثم لا یجتمعان ابدا، ان کے درمیان جدائی کرا دو اور آئندہ کبھی بھی یہ اکٹھے نہ ہوں، کبھی بھی ان کا آپس میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، میاں بیوی کی صورت میں یہ نہیں رہ سکتے۔ اور تیسری بات جو اس سے پتہ چلتی ہے، جو فقہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب لعان ہو جائے تو عورت کو حق المہر ملے گا، وہ لے جائے گی۔ تو لعان کروایا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تو آپ سے مرد نے کہا کہ اللہ کے رسول مالی، جو میں نے اس کو اپنا مال بطور حق المہر کے دیا تھا اس کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا لا مال لک، کوئی تمہیں مال نہیں ملے گا، ان کنت صادقا فقد دخلت بها، اگر تو واقعی اپنے معاملے میں کیس میں سچے تھے تب بھی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، تمہاری بیوی رہی ہے، تم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے تو وہ تمہاری بیوی رہ گئی، تو حق المہر اس کو مل گیا، اب کیوں لیتے ہو؟ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدَ مِنْكَ، اور اگر تم اس معاملے میں جھوٹے تھے تو پھر حق المہر تو تم سے اور بھی زیادہ دور چلا گیا نا، تم کیسے سوال کر سکتے ہو؟ تو یہ حق المہر بھی اس کو ملے گا، عورت کو، مرد نہیں لے گا واپس۔ چوتھا مسئلہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر پریگننٹ ہو گئی ہے اور مرد اس طرح کی قسم کھا چکا ہے تو اب وہ بچہ عورت کا ہوگا، مرد کا نہیں ہوگا، عورت کے پاس رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ، آپ نے بچے کو عورت کے ساتھ ملا دیا کہ وہ عورت بچے کی ماں ہوگی، کیونکہ باپ تو انکار کر رہا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہی ہے، اس نے فلاں سے زنا کیا، چاہے عورت کی اتنی سچی کیوں نہ ہو۔ پھر پانچویں بات وہ یہ ہے کہ عورت کل کو بچہ اس کا وہ پالتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بچہ جو ہے نا اپنی ماں کا وارث بنے گا، باپ کا نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح اس بچے کی وارث اس کی ماں بنے گی، باپ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ باپ ہے ہی نہیں، اس نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں ان آیتوں سے پتہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود ہیں۔ ظاہر ہے وہ کہنے لگے تھے، اویمر کہنے لگے، یہ ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا ہلال ابن امیہ، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ آنکھوں سے دیکھے اور چار گواہ ڈھونڈتے پھرے، وہ سب کام کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی دین اس معاملے میں بڑا سیریس ہے، وہ کہتا زبان کھولنی ہے تو دھیان سے کھولو، کیونکہ کسی نہ کسی کی جان جائے گی۔ تو اسی طرح صرف کوئی گواہ اور نہیں ہے، صرف خود ہیں وہ، بس حل بتا دیا شریعت نے۔ اب اس میں کیا ہے جی، کیس کریں جی مرد نے زیادتی کی ہے، مرد ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، یا عورت نے یہ کام کیا ہے تو عورت پر سزا اس کو ملنی چاہیے،
نہیں بھائی، آپ قانون کو ہاتھ میں رہ لیں. اللہ نے اس کا بڑا آسان حل بتا دیا. واقعی اگر مرد محسوس کرتا ہے کہ میری بیوی نے یہ حرکت کی ہے تو وہ صرف اتنا کرے، آ جائے عدالت کے سامنے اور چار گواہیاں دے. وہ فشہادت احدہم، تو اب ان میں سے ایک کی، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، تو مرد جو ہے وہ اگر اپنی بیوی کے خلاف گواہی دینا چاہتا ہے، کوئی گواہ اور نہیں ہے، تو وہ آئے تو گواہی ہوگی ان میں سے ایک کی 4 شہادات باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں وہ دے گا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا ہے، اللہ کی قسم یہ ہوا ہے میری آنکھوں کے سامنے. اور یہ ساتھ کہے کہ انہ لمن الصادقین، جو میں کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو 4 قسمیں وہ مرد کھائے گا عدالت کے سامنے. والخامسہ، اور جب 5ویں قسم کی باری آئے گی تو کہے گا ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت. کافی ہے اتنا. یہ سارا غصہ بھی نکل گیا، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا، اور اگر خود غلط ہے تو اپنا ضمیر بھی اس کو بتا دے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا. غیرت کے نام پہ جو قتل ہو رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آئے دن جو خبریں ہم پڑھتے ہیں یہ سب غیر قانونی کام ہے، غیر شرعی غیرت ہے. اللہ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا وہ یہی ہے کہ اس معاملے کو اپنی غیرت کا مسئلہ نہ بنانا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، کسی کو قتل نہ کرنا، نہ بیوی کو نہ کسی اور کو. بس بیوی ایک انسان ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ اللہ نمٹے گا اس سے، تم کون ہو نمٹنے والے. اللہ نے جس طرح کچھ قانون بنایا کہ ہاں سے اس کے قبول کہنے سے تمہارا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ ایک حرام چیز تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تمہیں یہ بھی کہہ رہا ہے تم یہ کر لو، وہ تم سے رخصت ہو جائے گی. بس باقی سزا دینا، اس کو مارنا، یہ اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. وَيَدْرَأُ، اور ٹال دے گی، عَنْهَا الْعَذَابَ، اس عورت سے سزا کو، ان یہ بات، یعنی یہ بات عورت سے سزا کو ٹالے گی کہ وہ عورت خود آگے بڑھ کے یہ کہے کہ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ کہ اللہ کی قسم یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ کہے 4 قسمیں کھا کے یہ کہے. والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ گواہی دے کہ خامسۃ کا یہ عطف جو ہے نا، ان تشہد 4، ٹھیک ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں نا پچھلی لائن، ان تشہد 4، 4 کی عین پہ زبر ہے، یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ تشہدہ کا. یہی عطف آپ والخامسۃ پہ ڈال دیں، ان تشہد الخامسۃ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی زبر آئی یہاں. اور 5ویں بار وہ گواہی دے کہ ان غضب اللہ علیہ، کہ اللہ کا غصہ ہو اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے، تو میرا شوہر اپنے دعوے میں سچا ہے تو اللہ کا غضب ہو مجھ پر. بس اتنا کہہ کے قاضی کیا کرے گا؟ ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے گا کہ بس ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اب آپ میاں بیوی نہیں رہے، اور آپ اپنی جگہ آباد ہوں، آپ اپنی جگہ آباد ہوں، جائیں. جدائی، بس یہ حل ہے. نہ غصہ، نہ کوئی کیس، نہ کوئی بدنامی، نہ کوئی بات. آرام سے عدالت میں ایک قسم کھا لی ایک دوسرے کے خلاف، اور اپنی سچائی کے لیے اس نے ایک قسم سچ کھائی ہے، تو ٹھیک ہے. اب معاملہ مستقبل پر ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں. لیکن جو لوگ اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، غیر مرد کو بھی مار دیتے ہیں شک کی بنیاد پہ، اور بیوی کو بھی مار دیتے ہیں، پھر خود بھی جیل جاتے ہیں، اور سزائے موت بھی ان کو ہوتی ہے.
کیا ہوا؟ 3 جانیں گئیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے بچے وہ بھی یتیم ہو گئے، اور یہ کمانے والے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا، یہ تو مر گئے، جائیدادیں بھی ختم ہو گئیں، وہ بچوں میں تقسیم ہو گئیں. کیا ملا ان کو؟ صرف غصے کا بس یہی علاج ہے؟ یا یہی ہے کہ انسان اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اس طرح کی قسم کھائے اور جدا ہو جائے بس ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے. اسی اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور نہ ہوتا اگر فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر، یعنی اس قسم کا مسئلہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بیان نہ کرتا اور تمہارے ایسے معاملات اگر تمہارے اندر رونما ہوتے تمہیں حل کرنا بڑا مشکل ہوتا، اور حل تم کرتے تو اسی طرح کرتے کہ غیرت کے نام پہ دوسرے کو قتل کر دیتے اور پھر خود بھی جیل میں جاتے اور سزائے موت پاتے، کئی بچے بھی یتیم ہو جاتے. تو یہ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسی شریعت بنائی کہ کسی مشکل میں ہم پڑیں تو ہمارے لیے اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ بن جائے، اور وہ آسان سا راستہ ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو، اس قانون کو بیان کر دیا ہے، اور یہ بیان کر کے اس نے اس کو پختہ تر کر دیا ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سمجھنا، اس کا فضل سمجھنا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ بات بھی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی بالفرض جدائی ہو گئی، کوئی ایک محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں نے جھوٹ بولا ہے. اب جھوٹ ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے. اب وہ رب کی جناب میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جھوٹ بولا، میں نے جھوٹا الزام لگایا، یا میں نے جھوٹ کو دبایا. تب بھی اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ اس کی حکمت ہے کہ توبہ کے دروازے بھی کھولتا ہے، اور اس قسم کے مشکل حالات میں انسانوں کو لڑائی سے، نفرت سے اور سو کالڈ غیرت کے نام سے قتل سے بچاتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، کافی ہے یہیں تک انشاءاللہ، باقی پھر ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. الله تعالى أنزله ورسوله